السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سانپ اور مور کے بارے میں۔ سانپ اور مور جو کہ جنتی جانور تھے، انہیں جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اگر آپ سانپ اور مور کی پوری سچائی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ ویسے تو جنت میں کھانے پینے، گھومنے پھرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، لیکن تنہا ہونے کے کارن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جو مرضی چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے، اور سانپ کے منہ سے ابر کی بہت اچھی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ اور مور جتنا زیادہ اب خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ وہ جنت میں خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، مور کے پیر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہم کبھی تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں کو دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، اسی لیے مجھے بھی اپنی دوستی کے واسطے جنت میں لے چلو۔ جب شیطان نے ان دونوں کو اس طرح کی کئی باتیں بتائی تو سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ تو مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور اسی طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جنت میں جا کر اس نے حضرت آدم اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، ایک بات بتاؤ کہ تم نے جنت میں اب تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے، اور اس درخت کا پھل بھی کھانے سے صاف منع فرمایا ہے، بس اسی لیے ہم نے وہ پھل اب تک نہیں کھایا اور کھائیں گے بھی نہیں۔ شیطان نے کئی بار اصرار کیا، مگر ان دونوں کا جواب یہی تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور بہکانے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کی وجہ سے تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہی جنت میں نہ رہنے لگو۔ اور اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت اصرار کیا اور بہت مجبور کیا، اور پھر وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے، اس وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کی وجہ سے مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ جنت میں آیا تھا ان پیروں کو بھی بدصورت بنا دیا۔ اور سانپ نے جس منہ سے شیطان کو جنت میں آنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس منہ سے ابر کی خوشبو چھین لی، اور خوشبو کی جگہ سانپ کے منہ میں زہر ڈال دیا، اور سانپ سے اس کے پیر چھین کر اسے اور مور کو جنت جیسی جگہ سے بے دخل کر دیا۔ اسی لیے مور جب بھی اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ رونا آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔